نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ لبائک غزوہ ہند لبائک لبائک یا غوث اعظم لبائک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اللہم لبائک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ رہن انہاں نال پیار کرنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں کولوں توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کرنا جی توفیق عطا فرمائی اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن گئے دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بل ایمان فرمائے قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے قابل صد احترام موضوع سامعین اج دے درس صفو دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں نے قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا اے آیا پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک کا اللہ سونے اس آیا پاک جی فرمایا جی کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود و سلام بھیجدے رہیا کرو خوب رج کے اس آیت پاک دے اندر یصلون دا سیگا جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا صلو صلوات دا معنی دعا کرنا جدی دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئی گی اس تو مرادہ ہماری رحمت پر سونا جدو مومنہ فرشتیاں طرف ہوئی گی اس تو مرادہ اللہ کو دعائے رحمت کرنا انہاں کہہ کہ اللہ سونے نے پوری انسانیت نے دسیا کہ میں کیڑا عمل کرنا اور اس عمل دیاں برکتاں فضیلتاں کین ہے تے انسانوں تسی ہر شک تو پاک غیر متزلزل قلبی حق یقین حاصل کرو دل دی گہرائیاں جو من لو اس گل کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ میرا تعطل انوار رحمت پر سوندا رہنا اس لئی کہ میرا نور ہے اور انہوں نے نور بھی چاہیے میں ساری کائنات تخلیق فرمائی ہے تائیں رب سنے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تانوں پیدا نہ کردا تے میں مخلوق پیدا نہ کردا تو سنے رب نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے پھر بلایا پیغام تو ساری انسانیت نے دیتا لیکن بلایا صرف اپنے عاشقوں نے چونکہ عمل خاص ہے اللہ سونا لا شریک ہے تے اللہ سونا اپنے اس کام جو شریک کرنے واسطے صرف اپنے عاشقاں نے بلایا کہ تسی آؤ میرے نال اس کام شریک ہو جاؤ کہ تسی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے تسی بھی ہمیشہ رج کے درود بھیج دیا کرو درود و سلام اور تانوں نعمت ہے کہ وسلم تسلیم خوب سلام بھی بھیج دیا کرو
حضور امام محمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس واسطے سوڑے رب نے یا ایھا الذین آمنوا کیا، اے ایمان والے، ایمان والے کڑے آ۔ سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک سوڑے رب نے دسیا کہ ایمان والے کڑے لوگ ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اوڑے رب سونے نا جنہوں نے عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی و رفتگی نا، وہ ایمان والے آ۔ پھر سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنے اپنی پیاری زبان سے گل کہہ دیو مسلمانوں نے کہ اگر تسی اللہ نے محبت کر دیو تو نعمت ایمان ملے گی، اور روح ایمان عشق مولا دا جنون حاصل ہو گیا۔ آؤ میری اتباع کرو، میری بھی پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم سے چلو، میرے اسوہ حسنہ تے عمل کرو، میری ہر سنت تے عمل کرو۔ یحببکم اللہ، پھر سونا اللہ تواڈے نال پیار کرے گا۔ پہلے تسی اللہ نال پیار کردے سی، تو وہ پیار جو تسی میری اتباع کرو گے وہ پیار اللہ دے ہم مقبول ہو جائے گا، منظور ہو جائے گا، اور وہ اللہ سنا پھر تواڈے نال پیار شروع کر دے گا۔ دو طرفہ پیار دی گل ہی کچھ اور ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ کہ پہلے تسی اللہ دے عاشق سے گئے، ہن تسی اللہ دے معشوق بن گئے، ہن تسی عاشق بھی ہو تو معشوق بھی ہو۔ اللہ سونا عاشق بھی ہے تو معشوق بھی ہے۔ یہ صرف میری اتباع نہ تانوں نعمت ملنی ہے۔ جب تک تسی میرے تے درود پاک دی کثرت نہیں کردے، درود و سلام دی کثرت نہیں کردے، میری اتباع نہیں کردے، یہ نعمت نہیں مل سکتی۔ یہ نعمت اگر چاہیے ہے جہدے مولا دی، جہدا ذکر قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت کہ جڑے اللہ سونے نال محبت کردے نے، یعنی جنہاں جڑے اللہ سونے دے دیدار دے طالب نے، انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اللہ سونا ہر چیز دے قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جنوں جدوں چاہے دنیا آخر چ جویں چاہے اپنا دیدار کرائے، تو جتنا چاہے ہم کلام ہوئے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نا درخت وچوں ہم کلام ہوندے سے، درخت چوں آواز ہوندی سی موسیٰ میں تیرا رب، چلے آ۔ جتیاں لاؤن لگے، رب سنے انہوں جتیاں اتاریاں، پھر آپ دی رب سنے فرمایا موسیٰ جتیاں لا کے آ۔ جب اپنے حبیب کو میں راج تے بلایا تو انہوں نے حکم دیتا سونا تو سنے جوڑے ہی آ جا۔ تو درود پاک چونکہ عظیم ترین وظیفہ ہے، یہ شان و عظمت کون لکھ سکتا ہے؟ جڑا عمل اللہ سونا کردا، اللہ سونے دے عمل کو کون لکھ سکتا؟ درود پاک دیاں اللہ دے ہاں درود پاک کوئی قبول ہے جے آپ دی حال دا ذکر ہو گیا۔ درود پاک پڑھنا سے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں۔ تو درود پاک جڑا پڑھے سنے ہوتے کاری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ درود پاک دیاں بے شمار برکتاں فضیلتاں حدیث دے اندر موجود ہے، جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑا میرے تے درود پاک پڑھدا ہے اللہ سونا ہوتے 10 رحمتاں نازل فرماوندا، 10 انواری رحمت برساوندا، 10 درجے بلند کردا، نامہ مال 10 گناہ مٹاوندا، 10 نیکیاں لکھدا۔ تے درود و سلام پڑھن والے نوں قیامت دے دن ہیرے جوہرات دا جڑیا جنت دا نوری تاج پہنایا جائے گا، حشر نوں عرش دے سائے تھلے رکھیا جائے گا۔ تے درود پاک اپنے پڑھن والے نوں پل صراط تو ثانی نہ گزار دے گا، حوض کوثر تے لے جا کے جام کوثر پلوائے گا۔ پھر حشر جو پیاس نہیں لگے گی، جس دن ہر کوئی پیاس دے پانی دے ہاڑے پوندا ہوگا، نفسی دا عالم ہوگا، لوائے حمد صرف آپ دے کول ہوئے گا، آپ ہی سب دی شفاعت فرماؤں گے۔ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ تے درود پاک تمام نفلی عبادات تو افضل ترین وظیفہ ہے۔
ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੁਰਬ ਖਾਸ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ, ਜन्नत, ਮਲਾਇਕਾ, ਅਰਵਾਹ, ਅੰਬੀਆ अलैहिमुस्सलाम ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਫਾਕ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਸਤ ਬੋਸੀ, ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਦੀ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਛੂਹੇਗਾ। ਆਪ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ, ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੁਨੀਆ ਕਬਰ ਔਰ ਆਖਿਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅਗ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕੰਬਲੀ ਕਾਲੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਆਪ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਕਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਚੂँकि ਆਪ ਮੁਖਤਾਰ ਕੁਲ ਨੇ, ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਾਸ਼ੂਕ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਨਿਅਮਤ, ਬਾਤਨ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਨਿਅਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਫੈਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਰੀਆ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम 'ਚ ਇਹ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਦਿਲਵਾਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕੁਵੱਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮੁਹਾਲ ਦਿਖਾਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਵਸੀਅ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭ ਭਰ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਨੇਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ, ਔਲਾਦ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਨਫਸਿਆਤੀ, ਜ਼ਾਰੀ, ਬਾਤਨੀ, ਇਨਫਰਾਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਲੀਆਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੜੋਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਲੀਆਤ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੁਹਾਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ 'ਚ बैठे तख्ते ख़त्म नबूवत ते ताजे हबीब अल्लाह सजाए पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तमाम मुशाकान मौला, औलिया अल्लाह, रजाल गैब, उताद, नकीब, नजीब, अबदाल, अकताब और गौस आप दे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं। कोई इलाका ना अल्लाह वालों को खाली नहीं। हकीकत मुहम्मदिया दे नूर दे अक्सी ज़हुरात के जरिए हर लहर च आप हाज़िर नाज़र ने। अल्लाह सुने आपको कासम बनाया, तमाम नेमतां दे खजाने आपने दे दिते कि सोने जिन्हें जो चाहो अता फरमाओ, क्योंकि इश्क का तकाजा ही है कि महबूब ते हर शय कुर्बान कर दी जाए। दरूद सलाम पढ़ के जिन्हें बख्शिया जाए, अल्लाह सोने की बख्शिश फरमा दे।
درود و سلام پڑھنے والا ہمیشہ دشمنوں تے غالب رہندا، کوئی دشمن ਉਹਦੇ ਤੇ غالب نہیں آ سکتا، بڑے بڑے جابر ਉਹਦੇ کے گردناں چکا دے ہیں۔ درود و سلام پڑھنے والیاں دے جسم اور کفن نو مرن تو بعد قبر دی مٹی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بقول شاعر زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ درود و سلام پڑھنے والے نو ہر شرط تو بجایا جاتا ہے، تمام کامیابیاں فتوحات دیاں چابیاں نو عطا کر دتیاں جاندیاں۔ 3 دن تک فرشتے دا گناہ نہیں لکھدے، انہوں اولیاء اللہ دی مشاکان مولا دی جماعت لکھ دیتا جاندہ، عشق نگر چ داخل کر دیتا جاندہ۔ تو کثرت درود و سلام پڑھنا سچا سنی ہونے دی علامت ہے۔ دلال خیرات تفسیر مظہری اور قولے اور مشکات شریف حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہیں میں تے ایک بار درود پاک پڑھیا اللہ سنا تو 10 رحمتاں بھیجدا، 10 گناہ مٹاوندا اور 10 درجے بلند کردا۔ قول بدیع دے اندر حدیث پاک ہے کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر سکا تے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کیتی، میں آپ کو بڑا خوش دیکھیا تے پھر آپ دی بارگاہ عرض کیتی کہ حضور آج تسی بڑے خوش ہوئے کی وجہ دی؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو طلحہ میں کیوں خوش ہوا کہ ہونے میرے کو جبریل علیہ السلام اللہ دا پیغام لے کے آئے نے۔ اللہ سنے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی اس گل تے راضی نہیں کہ آپ دا کوئی امتی آپ دے تے ایک باری درود پڑھے تے میں اور میرے فرشتے ہوتے 10 رحمتاں بھیجنا اور میں وہ 10 گناہ مٹا دیاں اور وہ واسطے 10 نیکیاں لکھ دیاں، اور جیڑا ایک باری سلام پڑھے تے میں وہ 10 باری سلام بھیجا۔ لہذا تسی اپنی امت نو اس گل دی خوشخبری سنا دیو اور نالے بھی دس دیو کہ اے میری امت ہن تہاڈی مرضی ہے کہ تسی درود پاک گھٹ پڑھو یا زیادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قول بدیع سعادت الدارین دے اندر لکھ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے حضرت زید بن وہب نو فرمایا کہ جدو جمعہ دا دن آئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے 1000 باری درود پاک پڑھنا کدے نہ چھڈے۔ سعادت الدارین دے اندر لکھیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا جڑا جنت دا رستہ آیا۔ اسے سعادت الدارین دے لکھیا کہ حضرت وہب بن مربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک پڑھنا اللہ دی عبادت ہے۔ قول بدیع سعادت الدارین دے اندر لکھیا کہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک پڑھنا گناہاں نوں اداں مٹاوندا جویں پانی اگ نوں بجھاؤندی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلام بھیجنا اللہ دی رضا کے واسطے غلام آزاد کرن تو بھی افضل ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا اللہ دی راہ تلوار چلاؤن اور جانا قربان کرن تو بھی افضل ہے۔ ساڈی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں مجلساں دی زینت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک پڑھنا ہے، لہذا مجلساں نوں درود پاک نال مزین کریا کرو۔ سعادت الدارین دے اندر لکھیا کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھن والے نوں اور دی اولاد نوں اور اولاد دی اولاد نوں رنگ بندا ہے۔ قول بدیع اور سعادت الدارین دے اندر لکھیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیتا کہ جمعہ دن علم دی اشاعت کریا کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک رج رج کے پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات کا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے دن رات زیادہ درود و سلام پڑھیا کریے، کیونکہ سان دی ڈوری چل دی ہے
گیا وقت آنا نہیں، آن والے کا اعتبار نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی ہے، سانو چاہیے دل دی گہرائیاں جو پڑھی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں، دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقسیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سانو زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنا۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی حضوری ساری روح دائمی حاضری نصیب فرما۔ نفس شیطان دنیا افلاطونی اسلام دشمن قوتاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے شر تو بچائن دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔